بلوچستان کے مختلف علاقوں میں دہشت گردوں کے بزدلانہ حملے، پاک فوج کی بھرپور کارروائی، جھڑپ میں 21 دہشت گرد جہنم واصل، بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ فائرنگ کے تبادلے میں 14 جوانوں نے جامع شہادت نوش کیا۔ شہداء میں پاک فوج کے 10 جوان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے 4 جوان شامل۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے فوری کارروائی کر کے دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا۔ دہشت گردوں نے 25 اور 26 اگست کی درمیانی رات بلوچستان کے مختلف علاقوں میں حملے کیے، سیکیورٹی فورسز اور معصوم لوگوں کو نشانہ بنایا۔ دہشت گردوں کے خاتمے تک سیکیورٹی آپریشن جاری رہے گا۔ بلوچستان ایک بار پھر دہشت گردوں کے نشانے پر 40 معصوم شہریوں کو شہید کر دیا گیا۔ موسیٰ خیل میں نیشنل ہائی وے پر بسوں اور گاڑیوں پر حملہ، 23 افراد جاں بحق، 2 زخمی ہوئے۔ دہشت گردوں نے 10 سے زائد گاڑیوں کو آگ لگائی۔ مسلح افراد نے بین الصوبائی شاہراہ پر ناکہ لگایا، بسوں اور گاڑیوں میں سوار افراد کو اتار کر گولیاں ماری۔ جاں بحق ہونے والے زیادہ تر افراد کا تعلق پنجاب سے ہے۔ کلات میں شرپسندوں کے حملے میں سب انسپیکٹر، 4 لیویز اہلکاروں سمیت 11 افراد جاں بحق ہوئے۔ بولان میں 6 افراد کی لاشیں برآمد، 2 تباہ شدہ برج کے نیچے دبی ہوئی 4 نعشیں کولپور کے مقام سے ملی۔ دوازن میں ریلوے پل دھماکے سے تباہ، پنجاب اور سندھ کے لیے ٹرین سروس معطل ہو گئی۔ ساری لیڈرشپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کا بھرپور طریقے سے جواب دیں گے، گردوں کا بندوبست پورا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل لیڈرشپ ان لوگوں کے ساتھ جو صرف پولیٹیکل لوگ ہیں۔ اب کوئی صورت نہیں ہے کہ دہشت گرد کو ہم ناراض بلوچی کہیں، آپ ہمارے پہ حملے کریں اور ہم آپ کو کہیں کہ آپ ناراض بلوچی ہیں، بالکل نہیں ہے۔ ہمارے بھی 14 جوان اس میں شہید ہوئے ہیں اور ہم نے 21 دہشت گرد مارے ہیں۔ سارا کا سارا پلان کیا تھا، ان کے عزائم کچھ اور تھے، لیکن ہمارے سیکیورٹی فورسز کے جوانوں نے ان کا بھرپور مقابلہ کیا اور ان کے بہت سارے پلانس کو ناکام کیا۔ بلوچستان میں دہشت گرد حملوں کا مؤثر جواب دیں گے۔ حملہ کرنے والے ناراض بلوچ نہیں، دہشت گرد ہیں۔ ناراض لوگوں کو منائیں گے، دہشت گردوں سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی پریس کانفرنس، کہتے ہیں دہشت گردی میں TTP ملوث، افغانستان میں ہیڈ کوارٹر بنا رکھا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے عزائم بہادری سے ناکام بنائے۔ کچے کے علاقوں میں کارروائی کے لیے سندھ اور پنجاب حکومت کو آن بورڈ کر لیا۔ یہ کسی بلوچ نے کسی پنجابی کو نہیں مارا ہے، یہ دہشت گردوں نے پاکستانی شہید کیے ہیں۔ دہشت گرد کی نہ کوئی قوم ہے اور نہ دہشت گرد کا کوئی قبیلہ ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بندوق کے ذریعے آپ بلوچستان کو خدا نخواستہ توڑنا چاہتے ہیں، یہ خام خیالی ہے۔ اس طرح کے حملے ہمارے ریزولو کو کم نہیں کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے یہ جتنے بھی شہداء ہیں ان کا نہ صرف بدلہ لیا جائے گا، بلکہ جو سوال ہمارے لیے دہشت گرد چھوڑ کے گئے ہیں اسی انداز میں اس کا جواب دیا جائے گا۔ پاکستانیوں کے خون کو کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا، وزیر اعلیٰ بلوچستان کا بدلہ لینے کا عزم۔ سرفراز بگٹی نے کہا کسی بلوچ نے کسی پنجابی کو نہیں بلکہ دہشت گردوں نے پاکستانیوں کو مارا ہے۔ یہ لڑائی ریاست کی لڑائی ہے، جو بھی اقدامات کرنا پڑے کریں گے۔ فساد پھیلانے والوں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ دہشت گردوں کے لیے نرم گوشہ رکھنے والے اب سوچیں، عوام دانستہ یا غیر دانستہ کسی پروپیگنڈے کا حصہ نہ بنیں۔ سرنڈر کرنے والوں کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں۔ اسلام آباد مقامی حکومت ترمیمی بل قومی اسمبلی میں کثرت رائے سے منظور، اپوزیشن کی شدید مخالفت، خوب ہنگامہ آرائی کی۔ بل کے مطابق بلدیاتی الیکشن ایکٹ میں UC سطح پر منتخب نمائندوں کی تعداد بڑھا دی گئی۔ موجودہ بل میں چیئرمین، وائس چیئرمین کے علاوہ 13 مزید نمائندے منتخب ہوں گے۔ UC سطح پر 1 کسان یا مزدور، 1 اقلیت، 1 نوجوان، 1 خاتون بھی منتخب کی جائیں گی۔ جنرل سیٹوں پر امیدواروں کا انتخاب براہ راست ہوگا۔
IMF سے $7 ارب کے بیل آؤٹ پیکج کی منظوری کا ہدف. IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کا 4 ستمبر تک کا شیڈیول جاری. فی الحال پاکستان کا نام شامل نہیں. دوسری جانب پاکستان ستمبر میں IMF سے $7 ارب کے قرض پروگرام کی حتمی منظوری کے لیے پر امید ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت پرائس کنٹرول پر خصوصی اجلاس. اشیاء ضروریہ کے نرخ پر تفصیلی بریفنگ دی گئی. مریم نواز کا صوبے میں پرائس کنٹرول پر اظہار اطمینان. کہتی ہیں صوبے بھر کی عوام کو کنٹرولڈ ریٹ پر آٹا فراہم کیا جائے. روٹی کی مقررہ نرخ پر فروخت یقینی بنائی جائے. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے جو وعدہ کیا پورا کیا. پنجاب کے لوگوں کو بجلی بلز میں ریلیف ملنا شروع ہوگا. صوبائی وزیر اطلاعات ازنا بخاری کہتی ہیں مخالفین الزام تراشی اور جھوٹ. مریم نواز خدمت کی سیاست کر رہی ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب عوام کو ہر ممکنہ حد تک ریلیف دینے کے لیے کوشاں ہیں. ازنا بخاری نے بجلی کے بلوں میں ریلیف کا بل بھی شیئر کر دیا. ایک سال میں بجلی کی قیمتوں میں واضح کمی نظر آئے گی. پری پیڈ میٹرز کا منصوبہ بھی زیر غور ہے. بجلی چوری کا بوجھ عوام برداشت نہیں کر سکتے. وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کی ملتان میں میڈیا سے گفتگو. کہا بجلی چوری روکنے کے لیے سخت اقدامات کر رہے ہیں. کیپیسٹی پیمنٹ روپے کی قدر گرنے سے دگنا ہو گئی. IPPs اور کیپیسٹی پیمنٹ کا مسئلہ بھی حل کر رہے ہیں. بجلی صارفین کی جیبوں سے 47 ارب روپے نکالنے کی تیاری. نیپرا نے تقسیم کار کمپنیوں کی درخواست پر سماعت مکمل کر لی. نیپرا تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کرے گا. درخواست کی منظوری کی صورت میں بجلی 1 روپے 90 پیسے مزید مہنگی ہو جائے گی. FBR کی تاجروں کو منانے کی کوششیں. ہوش ربا بجلی بلز تاجر 2 اسکیم پر احتجاج روکنے کے لیے رابطے. تمام حقیقی مطالبات قبول کرنے کا اندیا. تاجروں کو کل بات چیت کی دعوت دے دی. کراچی سے عتیق میر رضوان عرفان کا اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ. آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے چین کی بڑی فوج کے سربراہ کی ملاقات. ISPR کے مطابق باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی اور دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا. جنرل عاصم منیر نے پاک فوج اور پیپلز لبریشن آرمی کے مضبوط تعلقات پر زور دیا. جنرل کیاؤ مینگ نے پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف کی. معزز مہمان نے یادگار شہداء پر پھول بھی چڑھائے. مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درآمد کا کیس. تحریک انصاف نے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا. الیکشن کمیشن کو 12 جولائی کے مختصر فیصلے پر عمل کا حکم دیا جائے. آزاد ارکان کے وابستگی کے سرٹیفکیٹس منظور کرنے کی ہدایت بھی دی جائے. درخواست میں استدعا. مونا سلاحی منی لانڈرنگ کیس میں بڑی پیش رفت. عدالتی احکامات پر مونا سلاحی کا شناختی کارڈ بلاک. پاسپورٹ بھی کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا گیا. ملزم عامر سہیل، عمیر فیاض، امتیاز علی شاہ، فرصت علی اور عابد علی خان کے شناختی کارڈز بھی بلاک. کلفٹن سرکاری اراضی کیس میں مصطفیٰ کمال بری. کراچی احتساب عدالت نے غیر قانونی الاٹمنٹ ریفرنس کا فیصلہ سنا دیا. عدالت نے نیب کی ریفرنس بحالی کی درخواست مسترد کر دی. MQM رہنما کہتے ہیں جھوٹے کیس کو ختم ہونے میں 5 سال لگ گئے. نیب کرپشن سے متعلق کوئی شواہد پیش نہیں کر سکا. جوڈیشری میں جتنا ظلم ہے اتنا کسی ادارے میں نہیں ہے. برطانیہ میں فیک خبر سے ہنگامے. لاہور کی مقامی عدالت نے ملزم فرحان آصف کو مقدمے سے ڈسچارج کر دیا. فرحان آصف سے کوئی ریکوری نہیں ہوئی. دوران تفتیش کوئی چیز سامنے نہیں آئی. یہ نیوز پہلے شیئر ہوئی. فرحان نے اس خبر کو ہی آگے شیئر کیا. FIA کے تفتیشی افسر کا عدالت میں بیان. ملک بھر میں یوٹیلیٹی سٹورز بند کرنے کے خلاف ملازمین سراپا احتجاج. اسلام آباد ہیڈ آفس کے باہر دھرنا دے دیا. مظاہرین کا حکومت سے یوٹیلیٹی سٹورز کی بندش کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ.
होशियार खबरदार, बारिशें होंगी मूसलाधार। आज से 29 अगस्त तक मुल्क के बेशतर इलाकों में बादल बरसने का इम्कान। कराची में गुलशन हदीद, बिन कासिम, मलीर, गडाप टाउन में बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। पंजाब के इलाके डेरा गाजी खान, सियालकोट, भावलपुर, मुल्तान में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। ईरान में पाकिस्तानी ज़ायरीन को ले जाने वाली एक और बस को हादसा, 3 अफराद जाँ बहक। बस का ट्रक से तसादुम हुआ। ज़ायरीन चहलम में शिरकत के लिए ईरान के रास्ते इराक जा रहे थे। हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और शोहदाए करबला का चहलम। शहर शहर, गांव गांव मातमी जुलूस। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। जुलूसों के रास्तों की कड़ी निगरानी। मोबाइल फोन सर्विस बंद रही। अज़ादारों को मुकम्मल चेकिंग के बाद दाखिले की इजाजत दी गई। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा में मरकजी जुलूस बरामद हुए। शोहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश करने के लिए मजालिस बर्पा। लाहौर और रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस जुज़वी तौर पर बंद रही। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के उर्स का आज आखिरी रोज। तकरीबात का इख्तिताम दुआ से होगा। लाखों ज़ायरीन शिरकत करेंगे। उर्स के मौके पर शहर में आज मकामी छुट्टी। लाखों अकीदतमंदों की मज़ार पर हाजिरी। ढोल की थाप पर धमालें। दूध की सबीलों पर रश। लंगर का भी खास एहतमाम। फातिहा खानी, दुरूद व सलाम की सदाएं।